میر رضا قتل کیس میں ایک اور اہم پیش رفت، سندھ فورنزک ڈی این اے ڈپارٹمنٹ میں شناخت کا عمل مکمل۔ میر رضا کا ڈی این اے والدین سے میچ کر گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ کی جانب سے سندھ پولیس کو رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ مقتول کی شرٹ کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیمیائی جانچ کے دوران شرٹ پر نمک کے تیزاب کے شواہد ملے۔ خون کے نمونوں میں بے ہوشی کی دوا کے اجزاء بھی پائے گئے۔ نئی تحقیقاتی ٹیم کا میر رضا کے اہل خانہ کے ہمراہ جائے وقوع کا معائنہ، شواہد کا تفصیلی جائزہ، لاش کی نشاندہی کرنے والے مالی سے بھی پوچھ گچھ۔ 100 گھنٹے کسی بھی کیوری کو پولیس کی ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کچھ وتھ ہولڈ نہیں کر رہے۔ وہ جو آپ کو آڈیو لیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، آپ کو بینک اکاؤنٹ لیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی مالی معاملات لیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیملی سب آپ کو پہلے دن سے خود بٹھا کے بات کر رہی ہے۔ میر رضا کے والد میر حسین اور وکیل کا تفتیشی ٹیم پر اعتماد کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیس کو 3 مشکوک افراد سے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ نئی ٹیم کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ وکیل جبران ناصر نے کہا کہ میر رضا کے والدین کسی بھی بات کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ پولیس سنسنی نہ پھیلائے، بینک اکاؤنٹس اور آڈیو لیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ برما میں ٹرائی لیٹرل ڈیفنس پیکٹ کیا ہے۔ کسی ملک کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہوا۔ یہ معاہدہ ہے امن کو فروغ دینے کا، یہ معاہدہ ہے ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کا۔ تحریک پاکستان کے وقت حضرت قائد اعظم کی بڑی متحرک لیڈرشپ میں پاکستان کی تخلیق میں کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، پارسیز پاکستان بنانے میں جو تعمیری کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکی دفاعی معاہدہ امن اور ترقی کے لیے ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کا معاہدہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اقلیتی برادری کی خصوصی تقریب سے خطاب، کہا کہ اقلیتوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دے کر تعمیری کردار ادا کیا۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ مسیحی، ہندو، سکھ اور پارسی بھائی کا سب ہمارے دل میں بہت احترام ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی دارالحکومت تہران پہنچ گئے۔ محسن نقوی نے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امریکہ ایران مذاکرات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ محسن نقوی کے تہران پہنچنے پر ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے استقبال کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی راولپنڈی میں بروقت کارروائی، مال روڈ پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ملزم کی شناخت ضلع خیبر کے رہائشی محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ہونے والا ملزم پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن تھا۔ ملزم سے پارٹی پرچم، اسلحہ، گولیاں اور اہم دستاویزات بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد محمد حسین دھرنوں کے دوران اشتعال انگیزی، پتھراؤ اور فائرنگ میں بھی ملوث رہا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کو اسلحے کے ذریعے نشانہ بناتا تھا۔ واقعہ ہوا ہے فائرنگ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی ہر احتجاج کے پیچھے وہ ایک مضمون مقصد ہے کہ ہم نے اسلحے سے لیس آنا ہے، ہم نے فائرنگ کرنی ہے، ہم نے لاشیں گرانی ہیں، امن امان کو تباہ کرنا ہے اور ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ تشدد کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ تمام طرح احتجاج میں اسلحے سے لیس ہو کر آئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے پرامن احتجاج پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ مال روڈ واقعے سے بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان کو تباہ کرنا ہے۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو ہمیشہ شکست ہوگی۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس کے 3 ایڈیشنل ججز کی منظوری۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس خالد شاہانی کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ صدر نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ہارون اختر وزیراعظم کے مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر۔ I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly, to the best of my ability. And faithfully, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن نے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ججز سے حلف اٹھوایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ججز نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے بھی حلف لیا۔ کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز۔ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ امریکی ادارے اسٹیمپسن سینٹر نے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ واشنگٹن سے دفاعی روابط، تہران سے تاریخی تعلقات اور بیجنگ سے قربت پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دیتے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی طاقت محض رد عمل تک محدود نہیں۔ امریکی بحریہ نے پوری آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ ایران ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ ایران نے دنیا کو اپنی مضبوطی اور طاقت ثابت کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کی امریکہ کے خلاف مزاحمت نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کسی کو توقع نہیں تھی ایران امریکہ کے سامنے یوں ڈٹ جائے گا۔ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر حکام بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ امریکہ کو اسرائیل، مغرب اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، امریکی پابندیوں پر رد عمل میں کہا کہ امریکی پابندیاں ایران کا دم گھونٹنے کی کوشش ہیں۔ پابندیوں کی شدت میں اضافہ امریکہ کی پالیسی نہیں بلکہ عادت بن چکی ہے۔ واشنگٹن سفارت کاری میں ناکامی پر پابندیوں کا سہارا لیتا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 2، نون لیگ 1 نشست پر پراجمان۔ سردار عتیق آبائی سیٹ ہار گئے۔ اہل 14 باغ میں عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد عباسی نے میدان مار لیا۔ اہل 15 پر پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کو برتری حاصل۔ اہل 16 پر مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان آگے۔ اہل 17 حویلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کو برتری حاصل۔ پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے سر، پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر کھڑے ہوں گے۔ پریشر آپ کے بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے، جن کے کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دیے۔ کہاں ہیں لوگ؟ آپ نے کوئی دیکھے ہیں؟ آپ مجھے دکھائے نا کوئی ایک شخص، مجھے غلط ثابت کرے، میں اس گروپ پہ معافی مانگ لوں گی۔ اوے بی بی، میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں نے زندگی ایسے نہیں گزاری۔ میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ بولو جو بول سکتی ہو تم۔
कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। बता दो सबको मेरी साजिश। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की ऑडियो लीक हो गई। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ऑडियो में कहा कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, जो बोलना है बोलो। सवाल किया कि कौन सी बात ऐसी की जो साजिश है। मैंने सच के साथ ज़िंदगी गुजारी है। मिशाल यूसुफजई का ऑडियो में कहना था कि अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं, पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर होंगे। प्रेशर बार कौंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनको पैसे लेकर टिकट दिए, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस भी ली। कहाँ हैं वो लोग, दिखाएं। बार कौंसिल के मेंबर्स किधर हैं? आपने की है साजिश। शानदाना गुलजार भी सलमान अकरम राजा की बातों से नाखुश। कहती हैं कि सलमान अकरम राजा ने बहुत गलत बात की है। कैदियों की रिहाई के लिए, इन मुकदमात के लिए 50 करोड़ रुपए बाहर से आए। वो पैसा कौन खा गया? अगर मैं ये बता दूं तो कौन जिम्मेदार होगा? अली अमीन गंडापुर ने भी 40 करोड़ रुपए दिए, वो कहां गए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिक जायज़ा इजलास। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। शामी अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को सज़ाए मौत सुना दी। सिक्योरिटी अहदेदार और कज़न आतिफ नजीब को भी सज़ाए मौत का हुक्म। शामी अदालत का कहना है कि बशारुल असद को पेशगी, मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्ज़ामात में सज़ाए मौत सुनाई गई। को अमन मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना तालीम मिल रही। आप अगर एक एक चीज को देखते चले जाएं तो ये सिस्टम नाअहली का एक शाहकार है। इसलिए सिर्फ एतराफ़ कर लेने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि फिक्स भी होना चाहिए कि कौन कौन यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, किस किस तरह से इलेक्शंस को यरगमाल बनाया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो एतमाद का बहरान तो पैदा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि लोगों की मर्जी को अहमियत नहीं देंगे तो फिर सिस्टम नाकाम ही होगा। अब एतराफ़ से कुछ नहीं होगा, इस नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। कहा जा रहा है कि ये निज़ाम नहीं चल रहा, सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं, कराची सिंध का अटूट अंग है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नए सूबों का क़याम आइनी तौर पर मुमकिन है, तहम मुताल्लिक़ा सूबाई असम्बली की मंजूरी ज़रूरी है। जमात इस्लामी कराची में लिसानी सियासत को हवा देकर शहर का अमन तबाह करना चाहती है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज़। माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासर होने से पोर्ट्स पर यौमिया 10,000 कंटेनर्स रुक गए। सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर का कहना है कि हुकूमत संजीदा है तो फिर मुतालबात मंजूर करे। हुकूमत ने 2 दिन में मुतालबात नहीं माने तो एहतजाज बढ़ा देंगे। मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है, सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।